پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ایلیویٹڈ ایمولیج کی. آج بات کریں گے ایلیویٹڈ لائپیج کے بڑھنے کی. جب لائپیج بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ایمولیج کا بھی چیک کرنا بنتا ہے. یدی دونوں بڑے ہوں تو ساتھ میں ابڈومینل پین ہو، اپر ابڈومینل جہاں پر پین ہو، تھوڑی سی لیفٹ سائڈ کو اور پیچھے کو جاتی ہو تو، اور آدمی بیٹھنے میں راحت محسوس کرتا ہو تو وہ عام طور پر ایکوٹ پینکریٹائٹس ہوتی ہے. تو اس کے پینکریٹائٹس کے مین کارن ہیں تو گاسٹرون ہوتے ہیں. دوسرا مین کارن کرونک الکوہولزم، زیادہ دارو پینا بھی ہوتا ہے. تو زیادہ دارو پینے سے لیور میں ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پینکریٹائٹس بھی ہوتی ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ دارو کی وجہ سے لیور ڈیمیج ہونے کی وجہ سے پینکریٹائٹس ہوئی ہے، جہاں دارو زیادہ پینے سے پینکریٹائٹس ہوئی ہے. تو یدی لائپیج یا ایمولیج کی ریشو ہے جو یدی 2 سے زیادہ ہو تو اس کی وجہ دارو ہوتی ہے. تو گاسٹرون نہیں ہوتے. یدی لائپیج اور ایمولیج کی لائپیج کو ڈیوائڈ کریں ایمولیج سے تو یدی 2 سے زیادہ نمبر آتا ہے تو وہ اس کی وجہ کرونک الکوہولزم ہوتا ہے، نہ کہ گاسٹرون. تو آپ اس میں پتہ لگا سکتے ہیں کہ گاسٹرون کی وجہ سے پینکریٹائٹس ہوئی ہے یا پھر کرونک الکوہولزم کی وجہ سے. تو ساتھ میں کئی بار ٹرائیگلیسرائڈ بھی چیک کرنے پڑتے ہیں. تو ہائی ٹرائیگلیسرائڈ بھی وجہ ہوتی ہے کئی باری پینکریٹائٹس کی. ٹرائیگلیسرائڈ یدی 1000 کے قریب ہو یا 1000 کے اوپر ہو، 1000 سے اوپر ہو تو وہ وجہ بن جاتی ہے. تو کئی بار آٹومین ڈس آرڈر بھی ہوتی ہے. تو اسپیشلی ایمونوگلوبولن G4 ہوتی ہے، جس سے ہیپیٹائٹس بھی ہو سکتی ہے تو پینکریٹائٹس بھی ہو سکتی ہے. تو عام طور پر کینسر پینکریٹائٹس کینسر کے کنفیوز کیا جاتا ہے اسے. تو بنا آپریشن کے اسٹیرائڈ دینے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، پینکریٹائٹس بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہیپیٹائٹس بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو سمپلی اسٹیرائڈ دینے سے علاج ہو جائے گا، کوئی آپریشن وغیرہ کی کچھ نہیں ضرورت پڑے گی. تو اس لیے اس کا ٹیسٹ کرنا یا اسٹیرائڈ کا ٹرائل کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کو نہیں ماننا ہے پینکریاٹک کینسر ہے تو الٹرا ساؤنڈ، کیٹ اسکین، MRI وغیرہ کر لو تو C19-9 کا ٹیومر مارکر بھی چیک کر لو. تو وہ پکا تو نہیں ہوتا پینکریاٹک کینسر کا نشانی، لیکن یدی بڑا ہو تو اشارہ ہو جاتا ہے کہ کینسر ہو سکتا ہے. تو اور کارن ہے ایکوٹ پینکریٹائٹس ہیوی الکوہول یوز. تو یدی کبھی بھی لائپیج بڑا ہوا ملتا ہے آپ کو، اس کو اپنے سیریسلی لینا ہے، کوئی سمپلی اگنور نہیں کرنا ہے. تو اسپیشلی نارمل پین ساتھ میں ہو تو پینکریٹائٹس ہوتی ہے. تو کرونک پینکریٹائٹس بھی ہو سکتی ہے. تو کرونک پینکریٹائٹس میں بھی لائپیج اور ایمولیج دونوں بڑے ہوتے ہیں. تو نارمل بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، پکا ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن اس کے اور بھی ساتھ میں ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، ٹیسٹنگ وغیرہ چیک کرنی پڑے گی. تو ہیومن الاسٹیج 1 کا لیول بھی چیک کرنا پڑے گا، فیکل کیموٹریپسن کا لیول چیک کرنا پڑے گا، وہ بھی ساتھ میں اشارہ مل جاتا ہے ان سے. سو پینکریاٹک کینسر میں بھی لائپیج نارملی بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی سی بڑی ہو سکتی ہے، ماڈریٹلی بھی بڑی ہو سکتی ہے. تو ساتھ میں ایمولیج بھی بڑی ہوتی، دونوں بڑھ جاتے ہیں، نارمل بھی ہو سکتے ہیں. وہ پکا ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں الٹرا ساؤنڈ یا ویٹ لاس ہو یا نوین ڈائبٹیز ہوئی ہو، 50 سال کی 60 سال کی عمر میں ڈائبٹیز اچانک ہو جائے
तो बैक पेन हो ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨ में ਜਾਂ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो या परफोरेशन हो या खून की इन्फेक्शन हो तो खून की सप्लाई बंद हो जाए इंटेस्टाइन को या क्रोन डिजीज में भी बढ़ जाती है। तो या पेनक्रियाटिक ट्रॉमा हो या पेनक्रियाटिक सर्जरी हो या कार्डियक सर्जरी हो उससे भी लाइपेज बढ़ जाता है। या क्रोनिक किडनी डिजीज हो उससे भी लाइपेज बढ़ सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो हेपेटाइटिस हो या सिरोसिस हो लिवर हो या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो या सलाइवरी ग्लैंड की डिसऑर्डर हो उससे भी लाइपेज बढ़ सकता है। लाइपेज सलाइवरी ग्लैंड में भी थोड़ा सा बनता है, ज़्यादा नहीं है। एमिलेज ज़्यादा बनता है, लाइपेज थोड़ा कम बनता है। तो सलाइवरी ग्लैंड की डिसऑर्डर भी हो जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो स्टोन से उसमें उस कंडीशन में भी आपको लाइपेज बढ़ा हुआ मिलता है। या कोलन कैंसर हो या लंग कैंसर हो या कोई भी खतरनाक बीमारी हो उसमें भी बढ़ सकता है। कई बार HIV मेड्स एंटी HIV मेडिकेशन नहीं है डायरेटिक ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ ਜਾਂ MRI ਕਰ ਲਓ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦਾ ਲਾਈਪੇਜ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੌਂਡਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੌਂਡਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ C19-9 ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ C125 ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਭੀਮ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।